بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ملک کی سیاست پر بات کرنے سے پہلے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہم دکھائیں گے۔ آج غیر قانونی چیمبرز جو مسمار ہوئے وکلاء کے، اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وکلاء مشتعل ہو گئے، توڑ پھوڑ کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ تک جا پہنچے۔ پہلے ضلع کچہری میں یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جا پہنچے، اور ضلع کچہری میں بھی تمام عدالتیں بند رہیں اور پھر ہائی کورٹ میں بھی کارروائی روک دی گئی، اور پھر بعد میں چیف جسٹس عطر من اللہ نے عدالتیں تا حکم ثانی بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو فوٹیج آپ کو ہم دکھائیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے وکلاء پتھراؤ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت پر، اور خواتین وکلاء بھی اس میں پیش ہیں، بلکہ خاتون تو اگر میں یہ کہوں کہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پتھراؤ کر رہی ہے، بالنگ کر رہی ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہ سر وفاق ہے اور یہ وکیل ہیں جو قانون کے محافظ ہیں، قانون کے رکھوالے ہیں، کالا کوٹ پہنتے ہیں، اور یہ دن دہاڑے احتجاج کی جو صورت گری دکھا رہے تھے اس کے اوپر تو مجھے الفاظ نہیں میرے، تو میں نے موضوع یہ پہلا رکھا ہے کہ یہ فوٹیج بھی دیکھیں، مناظر بھی دیکھیں، اور آپ کچھ بتائیں یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے وکیل بھائی۔ بات تو میں کروں گا تفصیل سے کہ ہوا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہاں پی آئی سی جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، ہاں جی، دل کے مریضوں کا اسپتال میں حملہ ہوا تھا جی، میں وہیں تھا، کور اس کے کیا۔ بعد کتنے وکیلوں کو سزا ملی، اور ملتان میں حملہ ہوا تھا اسی طریقے سے عدالت پر، اور اس کے بعد کتنے وکیلوں کو سزا ملی، کتنوں کے لائسنس معطل ہوئے، کتنے جو ہیں حوالہ زندہ ہوئے، کتنے جو ہیں جن کو جرمانے ہوئے۔ تو جب یہ جو وکیل ہیں یہ بن گئے ہیں، یہ ایک ہیں انفارچونیٹلی ان میں سے کچھ لوگ، سارے تو نہیں ظاہر ہے، بڑے قابل احترام ہیں، یعنی قانون کے رکھوالے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے گھس آئے ہیں جو لگتا یہ ہے کہ کوئی بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان کو یہ تمیز نہیں ہے کہ چیف جسٹس کون ہے، جج کون ہے، چیف جسٹس تو ان کا احترام کیا ہے۔ محصور ہو کر رہ گئے اپنے چیمبر میں، رینجرز کو بلانا پڑا، اور جو اسپیشل سیکیورٹی فورس ہوتی ہے تعینات ہائی کورٹ میں، وہ اس موقع پر غائب ہوگی سلسلہ دیکھتے ہوئے، یعنی وہ بھی بے بس ہو گئے، یا کیا کہیں ہم؟ یہ سب جو ہے نا، یہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں اور جج صاحبان ہیں، انہوں نے ان کو پالا ہے چشم پوشی کر کے، اور افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ اس میں ملزم نہیں، میں کہوں گا مجرم نمبر 1 ہے۔ بڑی عام بات کر رہے ہیں آپ۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے تو صحیح، یعنی یہاں کتنی چشم پوشی کی گئی ہے، یہاں ضمانتیں لی گئی ہیں، رات گئے عدالتیں کھلوا کے، جب خواجہ صاحب ہمارے چیف جسٹس تھے۔ تو اس لیے قانون جو ہے اگر سب کے لیے برابر ہے تو پوری شدت سے کارروائی ہونی چاہیے، اور جو وکلاء ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، وہ یہ دیکھیں، نہیں خود اپنا مستقبل داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو اسلام آباد بار کے صدر ہیں نا حسیب چودھری صاحب، ان سے ہم نے بارہا رابطہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ عامر سید عباسی ہمارے نمائندہ خصوصی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہوں نے بھی رابطے کی کوشش کی کہ ہم یہ جو نقطے آپ اٹھا رہے ہیں ان کے سامنے رکھیں، تاکہ یہ وہ نہ کہہ سکیں ہم نے موقع نہیں دیا ان کو بات کرنے کا۔ تو عامر موجود ہے، ان سے بھی جان لیتے ہیں مزید۔ وہ حسیب چودھری کی میں گفتگو کچھ سن رہا تھا، وہ کچھ سمجھانے کی بات کر رہے تھے۔ نہیں، انہوں نے اطلاع یہ ہے کہ آج بھی کوئی معاملہ فہمی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام ہوئے، لیکن ان کی سنی نہیں گئی۔ بات یہ ہے ان کو ہٹ جانا چاہیے درمیان سے، جو سینئر وکلاء ہیں ان کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ کارروائی کی جائے، کوئی رعایت نہ کی جائے۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ایک فاضل جج صاحب کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے جی ہم گرفتار ہو گئے لوگ، ان کی فہرست ہے، میں ابھی حکم جاری کرتا ہوں وہ رہائی کا۔ کیوں حکم فوری جاری ہوتا ہے؟ بھائی بات یہ ہے، چیف جسٹس ہم نے لاہور میں دیکھا ہے، جب میں اس پروفیشن میں جب نئے آئے تھے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر کے سامنے سے گزرتے ہوئے لوگ سانس روک لیتے تھے، بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ صحیح، یہ عدلیہ کا احترام تھا۔ اور اب جتنا آپ کمزوری کا مظاہرہ کریں گے، جتنا چشم پوشی سے کام لیں گے،
یہ بات بڑھتی چلی جائے گی، پھر وبا کی طرح پھیل جائے گی. پھر مجھے کسی اور کو کیا ضرورت ہے؟ اگر کالا کوٹ پہن کے آپ ہر قسم کی لاقانونیت کر سکتے ہیں تو کوئی بھی شخص پھر یعنی بات ہے شے ملے گی نا، ایسے شرپسند عناصر کو پھر شے ملے گی کہ اگر وکلا یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہ وکلا جو ہیں ان کے اپنے مفاد کا تقاضا ہے، وہ ان لوگوں کی نشاندہی کریں، ان کے لائسنس معطل ہوں، ان پر پابندی لگے، یہ عدالتوں میں نہ آ سکے، پوری طرح تحکم قائم کیا جائے. عامر سعید یہ بتائیں نا کہ یہ جو وکلا احتجاج کر رہے تھے کیا ان کی جائز چیمبرز تھے، لیگل تھے، جس کو غیر قانونی طور پر سی ڈی اے نے مسمار کر دیا تھا؟ کتنے چیمبرز تھے، کیا معاملہ ہوا پھر جو نوبت یہاں تک پہنچی؟ جامی صاحب گزشتہ کچھ عرصے سے اسلام آباد کی جو ضلع کچہری ہے، جو F8 کا مرکز ہے، وہاں پر قائم ہے. وہاں پر مسلسل جو نئے نوجوان وکلا ہیں وہ آتے ہیں اور وہ کسی بھی مقام پر کوئی بھی جگہ وہ سلیکٹ کرتے ہیں جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے، فٹ پاتھ پر ہو، پارکنگ پر ہو یا فٹ بال گراؤنڈ ہو، وہاں پر وہ نشان لگاتے ہیں اپنا اور انہیں چیمبر الاٹ کر دیا جاتا ہے بار کی طرف سے. اور اس میں نہ کسی ادارے سے منظوری لی جاتی ہے، نہ پوچھا جاتا ہے، بلکہ راستے بھی بند کر دیے جاتے ہیں اگر کسی آفس کا ہے یا کسی دکان کا ہے. تو یہی ہوا کہ وہاں پر یہ چیمبرز مسلسل تعمیر ہو رہے تھے اور ان کو روکنے کے لیے پہلے بھی سی ڈی اے نے آپریشن کیا اور اب جب گزشتہ رات آپریشن کیا گیا تو اس میں جو تمام جو ایک لائن میں چیمبرز تھے اس میں وکلا کا یہ موقف ہے کہ جو 5 سال پرانے چیمبرز ہیں وہ بھی گرا دیے گئے ہیں، آلدو کہ وہ بھی انلیگل تھے کیونکہ سی ڈی اے کا یہ موقف ہے کہ یہاں پر کوئی اجازت نہیں لی گئی. اور ایسا ہی ہے کہ جو تمام پارکنگ ایریاز ہیں، فٹ پاتھ ہیں، اور ایون اب تو جو سیشن جج کی عدالت ہے ان کی عدالت کے باہر چیمبرز بنانا شروع کر دیے گئے تھے. اور یہ سیشن جج صاحب کی کمپلین تھی جو سی ڈی اے کو کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ میرے دفتر کا راستہ بند کیا جا رہا ہے، وہاں پر چیمبر تعمیر کیے جا رہے ہیں. جس کے بعد پھر سی ڈی اے نے ایکشن لیا اور اسلام آباد انتظامیہ نے ایکشن لیا اور یہ تمام جو چیمبرز تھے وہ مسمار کر دیے. اب وکلا جو ہیں وہ ان کا یہ موقف تھا کہ جو نئے چیمبرز تھے اس کے ساتھ ساتھ پرانے چیمبرز بھی گرا دیے گئے ہیں اور پرانے چیمبرز نہیں گرانے چاہیے تھے. اسی پر یہ پوری جو سپارک ہوئی یہ پوری ایکٹیویٹی، اور صبح سے ہی وکلا نے پہلے جو سیشن جج ہیں طاہر محمود ان کی جو آفس کے باہر کے شیشے توڑے. اس کے بعد یہ پورا موب جو ہے وہ اکٹھا ہو کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچنے کے بعد ان کا فرسٹ ٹارگٹ جو تھا وہ چیف جسٹس بلاک تھا. اور چیف جسٹس کا جو بلاک ہے وہاں پر وہ بہت سپیڈ میں ہی داخل ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے اور انہوں نے بہت برے الفاظ بھی استعمال کیے چیف جسٹس کے لیے. اور اس کے بعد وہ براہ راست چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمبر میں داخل ہو گئے اور اس میں جو وکلا تھے وہ ایک بڑی تعداد میں تھے. نہ سیکیورٹی کے وہاں پر کوئی انتظام تھا ان کو روکنے والا، اور جو ہماری اطلاعات ہیں ان کے مطابق چیف جسٹس کو پہلے بتایا گیا تھا کہ وکلا آ رہے ہیں آپ کی طرف اور دھاوا بولیں گے اور اٹیک ہوگا، لیکن چیف جسٹس کا یہ موقف تھا کہ وہ میرے اپنے ہیں، میں ان سے بات کروں گا اور انہیں قائل کر لوں گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. جیسے ہی وہ ایک موب پورا انٹر ہوا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمبر میں تو انہوں نے وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ وہ بالکل ہلا بول دیا انہوں نے. اور نہ صرف وہ شاؤٹ کر رہے تھے چیف جسٹس پر بلکہ بعض عینی شاہدین کے مطابق انہوں نے ٹائی بھی کھینچنے کی کوشش کی یا ان کے دست و گریبان ہونے کی بھی کوشش کی. انتہائی خراب صورتحال تھی. پھر چیف جسٹس محصور ہو گئے وہاں پر 3 گھنٹے تک اور اس کے بعد پھر پولیس کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو بلایا گیا اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بلایا گیا اور اس کے بھی 3 گھنٹے لگے چیف جسٹس کو وہاں سے بحفاظت وہاں سے نکالنے میں. اور اس سب کے باوجود عامر جسٹس محسن اختر قیانی صاحب نے کوئی مذاکرات کی بھی کوشش کی ان کے رہنماؤں سے؟ جامی صاحب انتہائی خراب صورتحال تھی، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جو ینگ لائرز تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے اور غلیظ جو گالیاں ہیں وہ بھی دے رہے تھے ججز صاحبان کو، جس کے بعد کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. پھر اچانک کیونکہ محسن اختر قیانی صاحب جو جسٹس ہیں فاضل، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، ان کی کافی روٹس ہیں لائرز میں، تو وہ پھر آگے بڑھے اور انہوں نے وکلا کو کہا کہ ہم آپ کے جائز مطالبات مانیں گے لیکن دس از ناٹ دا وے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طرح آپ نے ہلا بولا. چیف جسٹس ان کے آفس کے دروازے توڑ دیے، شیشے توڑ دیے، ان کے جو ریڈرز ہیں وہاں پر ان کے آفس میں توڑ پھوڑ کی. اور چیف جسٹس کا جو چیمبر ہے وہاں پر کم و بیش اگر 50 لوگوں کی جگہ ہے تو 80 کے قریب لوگ تھے اور ان کے جو صوفاز ہیں صوفاز کے اوپر چڑھے ہوئے، کرسیوں کے اوپر چڑھے ہوئے، اور وہاں پر ایک ایسا ماحول تھا جیسے بہت ہی غیر معمولی صورتحال تھی اور کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں تھا وہاں پر، کیونکہ وکلا پولیس والے آگے کیمرے ریکارڈ کر رہے تھے یہ سارے مناظر.
نہیں شامی صاحب، ہمارے جن دوستوں نے کوشش بھی کی ویڈیو بنانے کی، ہم نے موبائل سے بھی کوشش کی ویڈیو بنانے کی، ہمارے موبائل چھینے گئے، اور ہمارے ARY کے ایک دوست ہیں اور ایون ایکسپریس کے دوست ہیں، ان سے موبائل چھین کر ان کو 2 تھپڑ بھی رسید کیے گئے. ایسی صورتحال تھی جس میں کسی کا کنٹرول نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر بڑی تعداد تھی وکلا کی. تو CCTV فوٹیج نہیں تھی، وہاں کیمرے نہیں کام کر رہے، باہر آتا ہے عدالت میں. جی وہاں پر CCTVs موجود ہیں، لیکن ظاہری بات ہے وہ تمام تر کنٹرول ہیں، جو سیکیورٹی ہے وہاں پر ان کے پاس، وہ ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیے گئے. لیکن اس کے بعد پوری انتظامیہ وہاں پر آ گئی اور وکلا نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، لیکن بعد میں پھر رینجرز آئی اور انہوں نے پھر صورتحال پر قابو پایا. اور اس کے بعد پھر سیکرٹری انٹیریئر آئے، چیف کمشنر آئے، IG اسلام آباد آئے، اور پھر تمام جو اعلیٰ حکام ہیں وہ آئے، اور انہوں نے پھر باقاعدہ طور پر مذاکرات کیے. لیکن وہ مذاکرات بھی بے سود رہے، کیونکہ وکلا نے ایسی ڈیمانڈز پیش کر دی ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہیں. ان کا مثلاً یہ ڈیمانڈز کیا ہیں؟ مثلاً کی ڈیمانڈز یہ ہیں کہ چیمبر دوبارہ تعمیر کیے جائیں، پھر اس کے بعد 5 لاکھ روپے ان کو ہرجانہ دیا جائے، تعمیر بھی سرکاری خرچ پہ کیے جائیں. یہ ڈیمانڈز کی انہوں نے، کیوں جی یہی ڈیمانڈز ہیں نا. جی ایگزیکٹلی شامی صاحب، یہی ڈیمانڈز ہیں ان کی، اور ساتھ میں یہ بھی ہیں کہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہیں ضلع بدر کر دیا جائے، ضلع بدر کر دیا جائے ڈی سی کو، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، ڈپٹی کمشنر کو، SP کو، اور جو اور FIR رجسٹر کی جائے، اور سیشن جج کو. جی فٹ بال گراؤنڈ کے ساتھ کیا اور سیشن جج کو بھی، اور جو فٹ بال گراؤنڈ ہے وہ پورا فٹ بال گراؤنڈ ہمیں حوالے کر دیا جائے. ہم فٹ بال گراؤنڈ ہمیں دے دیا جائے F8 کا، ضلع کچہری کا، تاکہ ہم وہاں فٹ بال کھیلیں. قانونی فٹ بال گراؤنڈ ہے. جی چلیے اچھا یہ اپنا چیمبرز تعمیر کر سکیں. بہت شکریہ عامر سید عباسی. آپ دیکھیں نا کہ 2 چینلز کے رپورٹرز ہیں جن کا موبائل کھینچ کے ان کو تھپڑ بھی رسید کیے گئے، ویڈیو بنا رہے تھے، اس کے باوجود ویڈیوز اپلوڈ ہوئیں، سوشل میڈیا پر بھرمار ان ویڈیوز کی، ٹی وی چینل پر ویڈیو چلی. اب انتظامیہ کو یہ چاہیے سر، گزارش کرنے دیں کہ یہ جو CCTV کی فوٹیج ہے نا، اس میں ایک چہرے کا زوم ان کر کے اسکرین شاٹ لے کے نا تو نہیں پبلک کریں، ٹی وی چینلز کو اخباروں میں شائع کریں کہ یہ ہیں وہ لوگ، ان کی شکلیں دکھائیں، ان کے خلاف کارروائی کریں. کوئی شخص جو ہے یعنی اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے، سزا ملنی چاہیے. بہت بڑا ٹیسٹ کیس بن گیا انتظامیہ کے لیے بھی، عدلیہ کے لیے بھی. ان کو تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے، ان کو وکلا کو وزیر اعظم لگا دیں ان میں سے، پھر یہ مطالبہ کریں کہ صدر لگا دیں. یعنی وہ سارے لوگ تبدیل کر دیں جنہوں نے قانون نافذ کیا ہے، کو ضلع بدر کریں. اچھا اب آپ ایک دیکھیں اور FIR بھی درج کریں. فرض کریں میں یہ مان لوں کہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے انتظامیہ کی طرف سے، فرض کریں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں شکایت ہوتی ہے انتظامیہ سے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عدالت میں جاتے ہیں، قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں اور وکلا کے توسط سے جاتے ہیں، ان کے توسط سے جنہوں نے خود. اگر ان کو شکایت تھی تو یہ درخواست دائر کرتے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اپنی فریاد لے کے جاتے وہاں. آپ ذرا غور کریں. بالکل درست بات ہے، درست بات ہے، بڑا انفارچونیٹ ہے سر. اب آپ دیکھیے، وزیر قانون صاحب ہوں، چیف جسٹس ہوں، چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں، خدا کے لیے یہ آپ کے ذاتی معاملات نہیں ہیں، یہ قومی معاملات ہیں. آپ ریاست کے اداروں کا منہدم کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو. اب تاک میں ثانی عدالتیں بند ہیں، عدالتیں بند رہنی چاہیے اور ایک ایک کو چن چن کے اس کے خلاف کارروائی. نہیں سر، CCTV میں سب کا ریکارڈ ہوگا نا. ہم نے اگر کیمرے کی مدد سے کچھ تصویریں آپ کو دکھا دیں. او بھائی، جتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں اس میں یہ لوگ چھوڑے گئے ہیں، جبھی تو یہاں تک پہنچے ہیں. اگر کسی ایک واقعے کو مثال بنا دیا جاتا تو شاید یہ معاملہ درپیش نہ ہوتا. کھیلیں اپنی عزت سے، کھیلیں قوم کی عزت سے، اپیل ہی کر سکتے ہیں سر. ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ خدا را اس پہ غور کریں. سر ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جو اوپن بیلٹ آرڈیننس صدارتی جاری ہوا، اب وہ متنازع ہوتا دکھائی دے رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے ہمارے پروگرام سے پہلے ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے. یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے اسے JUI نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جو ابتدائی سماعت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ صدارتی آرڈیننس اور دوسری جانب سپریم کورٹ سے ہی رائے لی گئی ہے اسی بابت کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو احمد بلال محبوب صاحب پلڈیٹ کے سربراہ وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. کچھ بیانات ہیں وہ مگر آپ کو نشر کر دوں اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہنا چاہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو احسن اقبال صاحب یعنی نون لیگ نے کیا رد عمل دیا صدارتی آرڈیننس کے اوپر. سینٹ اوپن الیکشن کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس
ایک طرف پاکستان کے آئین پہ بدترین حملہ ہے تو دوسری طرف یہ سپریم کورٹ کی آزادی پر بھی بدترین حملہ ہے۔ اگر اسے درست تسلیم کیا جائے تو کل ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے۔ اور رضا ربانی صاحب نے کیا کہا یہ بھی بڑا ہمیں دیکھیے۔ حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ ڈیبیٹ اس ایشو کے اوپر نہیں انیشیٹ کی، جس کے متعلق یہ بل تھا سینٹ کو کسی قسم کا کانفیڈنس میں حکومت نے نہیں لیا۔ یہ کیسی کابینہ ہے جس کی ایک آرائی نہیں ہے، جو ملک کے آئین کے ساتھ کھیل رہی ہے؟ یہ کابینہ نابینا ہے اور آئین نہیں پڑھ سکتی۔ فرض کریں کہ الیکشن اس آرڈیننس کے تحت ہو جاتے ہیں، یہ آرڈیننس سٹرک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر پورے کے پورے سینٹ الیکشن جو اس آرڈیننس کے تحت ہوئے ہوں گے وہ کلعدم ہو جائیں گے۔ البتہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس اعتراض کا کچھ اور ہی جواب دیا ہے۔ سینٹ کے انتخابات میں خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ جو منڈی لگتی ہے اس منڈی کو بند ہونا چاہیے۔ میرا سوال ہے پیپلز پارٹی کی قیادت سے اور نون لیگ کی قیادت سے، جب آپ نے ایک لکھا ہوا معاہدہ کیا ہوا ہے تو آج اس سے آپ فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ وہ منڈی کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ وہ لوگوں کے ضمیر کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ آئینی ترمیم کے لیے ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ پوری قوم دیکھ لے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ایک طرف ہو جائے کہ کون ہے جو کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کون ہے جو خرید و فروخت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ کسی کو نوازنے کے لیے نہیں، ہم کرپٹ پریکٹسز کو اور خرید و فروخت۔ تو شام صاحب، آج ہمارے پروگرام سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب پارلیمان کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بھی متنازع ہو سکتی ہے اور سندھ حکومت کے ذریعے صدارتی آرڈیننس کو چیلنج کریں گے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ حکومت کا یعنی اوپن ووٹ میں بھی مقابلہ کرنا پڑا تو کریں گے کیونکہ کچھ ناراض اراکین اوپن ووٹ میں بھی جائیں گے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا حکمت اور کیا تدبر ہے اس ساری کارروائی میں جو آپ کو سمجھ آئے؟ مجھے تو کوئی حکمت نظر آتی ہے نہ تدبر نظر آتا ہے، اور میں تو حیران ہوں دونوں طرف کے جو بیانات ہیں ان پہ مجھے بس سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں بات کروں گا بلال صاحب کو، کیونکہ آپ نے لے لیا ہے، ان کی رائے معلوم کر لیں۔ بریک کے بعد پھر بات کر لیتے ہیں ان سے۔ احمد صاحب، ذرا اسی معاملے پر آپ سے ہم بات کرتے ہیں، ایک پروگرام میں بریک آئی پہنچی ہے، بریک کے بعد پھر اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں اوپن بیلٹ آرڈیننس کی۔ یہ متنازع ہوتا جا رہا ہے، سیاسی رہنماؤں کے بیانات بھی ہم نے نشر کیے۔ شامی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو پہلے ان سے بات کر لیں۔ بلال صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، شامی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ بلال صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا کیا کچھ یہ مذاق سا بن کے نہیں رہ گیا جو کچھ ہو رہا ہے؟ جی ہاں، بازار تو ایسے ہی لگتا ہے۔ دیکھیے، یہ تو ہر پارٹی کو حق حاصل ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنے تئیں یہ فیصلہ کرے کہ ہمیں ٹرانسپیرنسی چاہیے، اوپن بیلٹ چاہیے، لیکن اس کے لیے جو غیر معمولی تاخیر سے کام شروع کیا گیا ہے اور اب اتنی جلدی کی جا رہی ہے، اور پہلے ایک طریقہ اختیار کیا گیا، پھر دوسرا اختیار کیا گیا، اب تیسرا، یہ جو آرڈیننس ہے یہ بڑا مشروط قسم کا آرڈیننس ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کی کوئی پہلے نظیر ہے یا نہیں۔ میرا خیال سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جی ہاں، ایک مشروط سا آرڈیننس ہے، تو یہ ساری صورتحال نے واقعی اس معاملے کو ایک بڑی سنجیدہ سی بات تھی، اس کو سنجیدگی سے حل کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ایک مذاقہ خیز سی صورتحال میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ میرے خیال میں درست نہیں تھا۔ 47 ایئرز سے یہ سیکرٹ بیلٹ کا نظام چل رہا تھا، تو ابھی اس دفعہ کے الیکشن بھی ہو جانے دیتے اور بعد میں اس کے اوپر کچھ کر لیتے، یا پھر سال پہلے کچھ اس پہ کام شروع کرتے، 6 مہینے پہلے کچھ اتفاق کرائے ہو جاتا تو اس کے بعد پھر کچھ ہوتا۔ نہیں، اب تو معلوم ہوتا ہے کہ خود حکومت جو ہے اس کو سوچی سمجھی کوئی رائے نہیں ہے اس کی۔ یہ فروغ نسیم صاحب بڑے ڈھنگ کے ماہر قانون ہیں، اور وزارت قانون سے یہ ظاہر چیزیں نکل رہی ہوں گی، یا ہو سکتا ہے کہیں اور جگہ سے نکل رہی ہوں، پارلیمانی امور یہ بھی میں نے سنا ہے۔ لیکن یعنی تو سنا ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے تو اس کی مخالفت کی تھی۔
تو اب آپ مجھے بتائیے, جنرل صاحب کی طرف سے یہ ان کا برین چائلڈ ہے. آپ بتائیے, اچھا دلچسپ بات ہے کہ کبھی دوسری بات, کبھی تیسری بات, لگتا ہے کہ کوئی کلا بازیاں کھائی جا رہی ہیں اور کچھ معلوم نہیں ہے ان کو کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور مجھے تو حیرانی یہ ہے کہ ارجنسی کیا ہے, آخر کیوں اتنی ارجنسی ہے کہ سب کچھ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. ایک رائے یہ بھی ہے نا سر کہ اگر تاریخ تک, مقررہ تاریخ تک سپریم کورٹ سے رائے نہیں آتی اور پریزیڈنٹ انتخابات کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے, تو اس بیچ میں جو آئین یا قانون یا آرڈیننس رائج ہوگا یا متعارف کروایا گیا ہوگا وہی پرویل کرے گا. شاید اس لیے جلدی میں یہ آرڈیننس متعارف کروا دیا گیا ہو. لیکن آج سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے نا کہ اگر آرڈیننس مشروط نہ ہوتا جو آپ بات کریں تو اسے کالعدم قرار دے دیتے. نہیں تو اب تو مشروط ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو اس کی کوئی وقت ہوگی, اور فیصلہ نہیں آئے گا تو کوئی وقت نہیں ہے. اور فیصلہ بھی اگر ان کے حق میں آئے گا تو, اگر اس سے مخالف آئے گا تو پھر تو یہ آرڈیننس اپنی موت خود مر جائے گا نا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یعنی میں تو اس کو انکمپیٹنس کہا جائے یا کچھ اور کہا جائے, نہیں میرا خیال یا چالاکی کہا جائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہاں چالاکی ہو. یہ چالاکی ہے, انڈیسنٹ ہیسٹ ہے یہ, اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کام اگر کرنا تھا پہلے سے کرتے, اتفاق رائے کے ساتھ بات ہوتی. اب یہ آخری وقت پہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ یہ سارے کچھ پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں, اس سے یہ پورا نظام اور پورا سسٹم اور ان کی یہ تجویز ایک غیر سنجیدہ سی چیز ہو کر رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب. دیکھیں نا, الیکشن کمیشن جو اس میں ایک اہم فریق ہے, اس کی جو رائے ہے سپریم کورٹ میں وہ جا چکی, جنہوں نے وہ کہا کہ آئینی ترمیم کے بغیر اوپن بیلٹ کا انعقاد نہیں ہو سکتا. رائے ہے ان کی, اور زیادہ تر ماہرین قانون کی یہی رائے ہے, کیونکہ اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہر الیکشن, دستور کی دفعہ 226, ہر الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا. لیکن اٹارنی جنرل نے ایک موقف یہ اختیار کیا تھا کہ یہ کیونکہ جو ایکٹ کے تحت الیکشن ہوتا ہے اس لیے قانون میں تبدیلی ہو سکتی. تو بھائی بات یہ ہے, اب ایک طرف آپ دیکھیے سی او ڈی ہے جو اس کے تحت میثاق جمہوریت کے تحت یہ دونوں بڑی جماعتیں کی شک نمبر 23 میں لکھا ہوا ایگری کر چکی ہیں, ہاں جی, کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہونا چاہیے تاکہ خرید و فروخت بند ہو سکے. تو اگر آج بلاول صاحب اس کے ادر وے اراؤنڈ دلیل دے رہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ اگر چلیے مشورہ نہیں ہوا, چلو یہ تیزی سے کام نہیں ہوا, چلیے جو کچھ بھی ہوا, جب یہ قانون انہوں نے پیش کر دیا, جلدی کیا یا تاخیر سے کیا, جیسے اس پہ کچھ سسٹم میں امپروومنٹ ہو رہی تھی نا. حرج کیا تھا پھر, 1% ہو جائے, 2% ہو جائے, 3% ہو جائے, حرج کیا تھا سر, اور آپ اس سے اتفاق بھی کر چکے تو آپ اس کو ووٹ دے دیتے. تو اپوزیشن کی سمجھ آ رہی ہے مجھے, نہ حکومت کی سمجھ آ رہی ہے کہ دونوں جو ہیں, یعنی ایک سب آگ ایک سب پانی, دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں. اللہ اکبر. یعنی آپ مجھے بتائیں, میں سیدھی بات ہے ڈنگ کی, اور یہ جو حرکتیں ہوئی ہیں, اگر میں ہوتا نا وزیر قانون فرض کریں اور مجھے یہ کام کرنا ہوتا, میں تو یہ کرتا کہ بالکل الیکشن کے سر پہ آتے, یعنی اگر مشاورت وغیرہ نہ کرتا تو جب الیکشن ہونے والے ہوتے تو یہ آرڈیننس جاری کر دیتا 24 گھنٹے پہلے. اللہ اکبر. کہ جناب یہ اس طرح ہوگا اوپن بیلٹنگ, تاکہ الیکشن ہو جاتا, بعد میں قانونی تاکہ وہ بعد میں پھر رپڑ پڑا رہتا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی انہوں نے جلد بازی کر دی ہے, اور کیا, اور تاخیر کرتے نہیں. اب تو ریفرنس کر دیا نا, جب ریفرنس کیا تو تب اگر 24 گھنٹے پہلے کرتے تو موقع نہ ملتا, وہ ریفرنس نہ کرتے, فیصلہ کرتے اور آرڈیننس نافذ کر دیتے, پھر وہ عدالت فیصلہ کرتی رہتی. اب عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی آرڈیننس کو ختم کر سکتی. عدالت کے پاس ایک ریفرنس پڑا ہوا ہے, ایک ریفرنس بھیج دیا ہے, ادھر سے آرڈیننس لے آئے ہیں, آرڈیننس میں مشروط لکھا ہوا ہے. تو یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ابھی ہمارے ڈاکٹر فرید صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ جو ان کی ڈگریاں چیک کی جائیں, میں نے بھی لندن بھی جانا ہے سر, یہ جعلی ڈگری ہولڈر بے شمار ہیں, بار ایسوسیشنوں میں گھسے ہوئے ہیں. لائرز کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, تو مجھے تو لگتا ہے کہ وزارت قانون میں گھسے ہوئے ہیں. اچھا, جعلی ڈگری ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمان میں بھی پہنچے ہوئے تھے, صحافت میں بھی ہیں, جعلی ڈگری ہولڈرز ہیں یہ, اور وکالت میں بھی ہیں, ہر شعبے میں ڈاکٹر پکڑے جاتے ہیں. وہ یہ اس طرح کے کمالات دکھا رہے ہیں. بالکل ہر شعبے میں. اچھا سر, میں لندن لیے جا رہا ہوں, اظہر جاوید صاحب ہمارے موجود ہیں وہاں پہ, سینئر کورسپونڈنٹ, بیورو چیف ہے ہمارے UK کے. وہ جو ڈیلی میل, جی
यूरोप के। ये जो डेली मेल और शहबाज शरीफ साहब वाला मामला था डेविड रोज का, उसके ऊपर अब बरतानवी अदालत ने तय क्या किया, क्योंकि उसके ऊपर दो आराम बड़ी बहस है। एक है नून लीग की राय, एक है शहजाद अकबर साहब की राय। तो हमने सोचा कि एक सहाफ़ी से पूछ लेते हैं। वो उनसे पूछ लेते हैं, अब मुझसे पूछ लेते तो मैं बता देता। नहीं, ज़रा वो लंदन बैठे हुए ज़रा बड़ी सीधी बात है कि एक फर्द जुर्म आयद हो गई है एक उस अखबार नवीस पर, डेली मेल पर, क्योंकि उनके हक में फैसला तो नहीं आया शहबाज के, लेकिन पहला कदम है, उनके डेफेमेशन हुई है, हद तक इज्जत हुई है। अब आप प्रूफ करें, अपने साबित करें, सबूत लेके आए। तो आप अदर साहब पूछ लेते हैं क्या समझ आई आपको सर इस मामले की, जरा इख्तिसार के साथ नाज़रीन को समझाएं ना जरा। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो तरीकाकार है वो बड़ा डिफरेंट है पाकिस्तान से। यहाँ पे जब केसेस होते हैं तो उनके लिए बाकायदा तौर पर डिफरेंट स्टेप्स हैं। ये एक पहला स्टेप था जिसे हम मीनिंग हेयरिंग कहते हैं, और इसकी दरख्वास्त जो थी वो डेली मेल के वकला की तरफ से दी गई थी, जिनकी तरफ से ये कहा गया था कि इसके तयन किया जाए कि वो ये कहते हैं कि ये इल्ज़ामात डेफेमेशन में नहीं आते। जो जज हैं जस्टिस मैथ्यू निकलन, उन्होंने जो समात की, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि ना सिर्फ ये जो अल्फाज कहे गए डेली मेल के आर्टिकल में शहबाज शरीफ और जो उनके दामाद अली इमरान यूसुफ, उनके खिलाफ वो ना सिर्फ तहरीक तक इज्जत है बल्कि इंतहाई सीरियस लेवल के, जिसे हम चेज लेवल कहते हैं, एक दर्जा अव्वल की नहीं, अगर दर्जा अव्वल की हद तक इज्जत है, यानी मामूली नहीं है, बहुत संगीन हद तक दर्जा अव्वल। और इसमें होता है कि लेवल 1, 2, 3 में अगर लेवल 3 हो तो उसमें बारे सबूत जो डिफेंडेंट होता है उस पर आ जाता है। मतलब अगर 3 आता तो शहबाज शरीफ साहब को साबित करना पड़ता है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। लेवल 2 उससे हल्का होता है। लेवल 1 में अब बारे सबूत जो है वो डेली मेल पे है, और जज साहब ने एक पहाड़ खड़ा कर दिया है डेली मेल के वकला के सामने कि वो उसको चढ़ के दिखाएं और साबित करें कि ये जो कुछ भी इल्जाम लगाए हैं वो इनके खिलाफ सही हैं। और इसके सबसे बड़ी पाकिस्तानी अदालतों में जो मामला चल रहे हैं उसमें उस बारे में भी तो कोई बात कही गई है ना। हाँ बिल्कुल, जज साहब ने ये कहा है कि चाहे शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में सजा भी हो जाए, वो कन्विक्ट भी हो जाए, उसका इस केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी जो है क्या कहते हैं इसमें चीज जो शहबाज शरीफ साहब के हक में जा रही है और डेली मेल के खिलाफ जा रही है कि वो उनका बहुत बड़ा इनसार ये था कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में कन्विक्ट होंगे डेली मेल का। अजहर साहब, डेविड रोज ये कहते हैं अपने ट्वीट में रद्दमल के तौर पर, कुछ पाकिस्तानी ये क्लेम करते हैं कि जो लंदन के जज हैं उन्होंने शहबाज शरीफ के केस में ये कहा है कि जो हमारे एविडेंस हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, अप टू द मार्क नहीं है। तो उन्होंने कहा ये अनट्रू है, ही हैज़ मेड नो सच कमेंट। एक बात शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं मरियम नवाज साहबा के एक ट्वीट के जवाब में कि ये पहली तारीख है जहां अदालत ने दावा के मानी तय करने हैं और जिसका भी ऑर्डर आना बाकी है। सर जो लोग रहे हैं तो उसमें जो हियरिंग थी उसमें उनके मुताबिक, जो मैं भी था, जो जज साहब हैं उन्होंने जो चेज लेवल 1 दिया है उसमें जो शहबाज शरीफ साहब के वकला को एज हासिल हो गया है। जो बारे सबूत शहबाज शरीफ पे आना था अब वो डेली मेल पे है, और जो डेली मेल के वकला 3 दफ़ा अदालत में ये मान चुके हैं कि कोई उनके पास सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद नहीं है और एग्जम्पशन पे चीजें थी। उनका घर है बहुत बड़ा तय्यश लाहौर में, और उन बुनियादों पे हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि डेली मेल के और उनका ये भी कहना है कि हमने ये जो है शहजाद अकबर साहब, उनके लिए ये अफसोस का मुकाम है, और जो डेविड रोज जो है उनके लिए रोने का मुकाम है, इसलिए कि आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो गया तो अच्छे खासे पैसे देने पड़ जाएंगे। अब ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको एक एज हो गया है, फर्द जुर्म आयद हो गई है वो मिस्टर रोज के ऊपर का, क्या नाम उनका, डेविड रोज पर। चलें अजहर, ये दिलचस्प मामला है, इस पे नज़र रखिएगा। आपसे फर्दर जो प्रोसीडिंग्स आने वाली उन पे ऊपर भी आपसे राय लेंगे। वक्त मेरा आज मुख्तसर है थोड़ा सा। सर, कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान आई चीन की तरफ से। आज जो लिबरेशन आर्मी है चीन की, उन्होंने वैक्सीन पाक फ़ौज के लिए भेजी अतिया के तौर पर। तो पाक फ़ौज ने वो वैक्सीन जो है वो कौमी मुहिम जो है उसमें डोनेट कर दी कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, उनको पहले लगे। ये बड़ी अच्छी बात है।
تو آپ کو لیکن اسپین میں جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے لگوا لی تھی، آؤٹ آف ٹرن لگا لی تھی، پھر ان کو استعفیٰ دینا پڑا اپنے لیکن منصب ہمارے یہاں دیکھنا مثال کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم نہیں لگوائیں گے، جو باری میں لگوائیں گے. تو ہمارے وہ جو میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ ہماری فوج نے یہ مثال سیٹ کی کہ جو انہیں ویکسین ملی وہ قومی مہم میں دے دی، لیکن جو سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب، ان کی بیٹی اور داماد کی کچھ تصاویر وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر، جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے کورونا ویکسین آؤٹ آف ٹرن لگوائی ہے. نہ تو وہ ہیلتھ ورکر ہیں، نہ وہ فرنٹ لائن ڈیوٹی پہ ہیں، اور جو کراچی کے متعلقہ میڈیکل کے لوگ تھے جنہوں نے یہ فیور انہیں دی، انہیں سسپینڈ کیا گیا. NCOC نے بھی نوٹس لیا ہے. چلیے انہوں نے لگوا لی ہے، کیوں لگوائی سر؟ تو کیا ایسا ہو گیا؟ کوئی سرکاری افسر تو نہیں ہے نا؟ کیوں لگوائی؟ وہ سرکاری افسر ہے؟ نہیں. پھر کیوں لگوائی؟ وہ بات تو سنیں نا، آپ عجیب بات کر رہے ہیں سر. یہ وہ فوجی افسر ہے. پہلا طے کیا ہوا ہے ہمارے ہاں ریاست کی پالیسی کیا ہے؟ پہلی پالیسی یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ لگے گی ہیلتھ ورکرز کو. اگر تو ہوں سرکاری افسر یا فوجی افسر پھر تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. آپ اگر ہیں سیولینز اور انہوں نے لگوا لی ہے، اثر و رسوخ کے ساتھ لگوائی، اشرافیہ اور کیا ہے؟ مجھے لگ سکتی ہے کہ آپ لگوا لیں. کیسے لگ سکتی ہے؟ جب قومی ریاست نے یہ طے کیا ہوا ہے. سر یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آج مجھے آپ سے اختلاف ہے سر. نہیں کیوں سر؟ کیوں سر؟ پہلے کیا ڈاکٹر تمام ملک سر میں عرض کرتا ہوں کیا ملک کے تمام ڈاکٹروں کو ویکسین لگ گئی؟ جواب ہے نہیں. یہاں تو قیامت تک نہیں لگنی. کیا تمام نرسز کو ویکسین لگ گئی؟ جواب ہے نہیں. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ جو ریاست نے پالیسی طے کی کہ سب سے پہلے ویکسین لگے گی ہیلتھ ورکرز کو، لوگوں کو چاہیے فرنٹ لائن کے لوگوں کو جو ہیلتھ میں ہیں، پیروی کریں. اس میں ہاں تو یہ کیوں انہوں نے وائلیٹ کیا؟ کر لی انہوں نے بھائی. غلط بات ہے نا. یہ پھر ثبوت اس بات کا ہے کہ چونکہ میرے ابا جی یا میرے جو سسر ہیں وہ گورنر سندھ، ابا جی کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ہیں گورنر زبیر کی، ان کی بیٹی ہے. کوئی بیٹی ذمہ دار ہے اپنے کام کی خود، بیٹا ذمہ دار ہے خود. یعنی آپ عجیب بات ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ گڑی شاہ میں رہنے والا 3 مرلے کا جو رہنے والا شہری ہے وہ جا کے لگوا سکتا ہے؟ اس طرح کی گفتگو میں سر یہ گورنر کی بیٹی ہیں، وہ گورنر سابق گورنر کی، موجودہ گورنر کی بیٹی ہوتی تو پھر بات اور ہوتی. سیاستدان کی بیٹی ہیں سر. وہ خود ان کا اپنا ایک حیثیت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین جائز ہے. نہیں، غلط کام کیا ہے. لیکن اس کا تانا آپ ان کو نہ دیں. کن کو نہ دیں؟ زبیر عمر کو. میں تو نہیں دے رہا ہوں تانا، میں تو بتا رہا ہوں کہ ان کی شناخت یہ ظاہر ہوئی ہے. شناخت اپنی، ہر پاکستانی کی اپنی شناخت ہے. میں سر بریک آ گیا. آپ اس طرح کی باتیں چھوڑ دیں. نہیں کیسے چھوڑوں یعنی سر؟ یہ تانے دینے، یہ لوگوں پہ تبرہ کرنا، دیکھیں کیا جس نے جو کیا ہے اس کی بات کریں. بالکل. بس جس نے وائلیشن کی ہے اس کا انہوں نے جس کرنے والے کو خلاف کارروائی کر دی ہے. میں آپ سے وہی تو عرض کر رہا تھا کہ کیا آپ کے ہاں کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک عام شہری نے بھی وائلیٹ کیا؟ اتنا موقع ہی نہیں ملتا. تو کن کو ملا؟ مجھے موقع ملا، انہی کو ملا نا جن کے اثر و رسوخ ہیں. کون سا اثر و رسوخ ہے یار؟ ان کے والد صاحب. کیا والد کا؟ سر بریک آ گیا. پتہ نہیں آپ کو تو موقع چاہیے. سر میں کل بات کر لوں. سر میں کل کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ سر یہ عام شہری کو موقع ملتا ہے؟ کوئی عام شہری جا کے ویکسین لگوا سکتا ہے سر؟ چک بک بک نہیں آؤں. کوئی عام شہری ویکسین نہیں لگوا سکتا لائن توڑ کر جب تک تعلق نہ ہو سیاسی رسم کوئی کارروائی ہو گئی ان پر. بل ہوگی تو ہائی لائٹ کرنا چاہیے نا سر. کس کو؟ اس چیز کو کہ یہ نہ کریں، کراس نہ کریں لائن کو. جن کی باری پہلے ہے ان کو ویکسین لگوانی چاہیے. یہ عرض آپ سے کہہ رہا تھا میں سر. ایک بریک سے ناظرین. یہ تو قیامت تک نہیں آئے گی بات. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.